فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ پچھلے جمعے میں یا اس سے پچھلے جمعے میں نے سوالوں کے جواب میں کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب رکوع جاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، رکوع میں ایسے کرتے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ، انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے اور ایسے کرتے تھے، ایسے رکوع کرتے تھے، ادھر رکھ لیتے تھے گھٹنوں کے درمیان، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان کے پاس اگر کوئی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے رکوع کرتا تھا نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، تو اس کے ہاتھ پر وہ مکی مارتے تھے کہ کیوں ادھر ہاتھ رکھا ہوا، ادھر رکھ۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ وہ تو صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، تو وہ کیوں ایسا کرتے رہے؟ باقی سارے ایسے پڑھتے ہیں، وہ ایسے کیوں پڑھتے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیو، سادہ سا اور عام فہم جواب ہے، شروع اسلام میں یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل ہے نا، صحیح مسلم شریف میں ہے، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ایسے کرتے تھے۔ کہاں پر ہے یہ؟ صحیح مسلم شریف میں، صحیح سند کے ساتھ، بالکل سکے بند۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایسے ہی کرتے تھے، نماز اسلام کے شروع میں ہاتھوں میں ہاتھ، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر، تطبیق دے کر، گھٹنوں کے درمیان رکھ کے رکوع ہوتا تھا پہلے شروع نماز میں۔ پھر یہ حکم ختم ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس کو ختم کر دیا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دے دیا، اور طریقہ اللہ کے نبی نے یہ اختیار کر لیا، پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ جو منسوخ ہونے والی نص تھی نا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں آ سکی، وہ اسی پہلے طریقے پر ڈٹے رہے، نہیں ان کے علم میں آئی، نہیں ان کو سمجھ آئی اس کی۔ تو انسان تھے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے غلطی کرنا، کسی اپنی ذات یا تعصب یا فرقے کی بنیاد پر۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہیں۔ کچھ ہوتی ہے اجتہادی طور پر غلطی، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، کوئی مقصد اس کا اجتہادی طور پر غلطی ہو گئی، مسئلے کا نہیں پتا تھا۔ یار سارا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو قسم ہے اللہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی نہیں تھا، کتاب و سنت کا سارا علم تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ایک ان کا بھی واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک عورت آئی، نانی تھی وہ مرنے والے کی، کہتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آ کر، میرا نواسہ فوت ہو گیا ہے، اس کی وراثت میں سے مجھے کتنا ملے گا؟ اس کی وراثت میں سے میرا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے جو ان کے پاس مستحضر علم تھا انہوں نے غور کیا اس پر، ممکن ہے کسی سے پوچھا بھی ہو، وہ کہتے ہیں نانی کا حصہ نواسے کی وراثت میں سے کچھ نہیں ہے، تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جا، تجھے نہیں ملنا اس کی وراثت میں سے۔ وہ چلی گئی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک ادنا صحابی ہیں، وہ آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے امیر المومنین، رسول اللہ نے ایسی صورت میں 1/6 دیا ہے نانی کو، نانی کو 1/6۔ جب بندہ فوت ہو جائے، اس کی ماں نہ ہو، نانی موجود ہو، تو ماں کی جو وراثت ہوتی ہے بندے کے حصے میں سے، اس کے ترکے میں سے، وہ نانی کو ملتی ہے۔ تو اس کی ماں نہیں ہے، اس کی نانی زندہ ہے، تو اس کو تو 1/6 ملنا ہے۔ اللہ کے نبی نے 1/6 دی ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے؟ آپ نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، میں جو مرضی کروں، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ ہاں نہیں، انہوں نے کہا اس عورت کو بلاؤ، جس کو میں نے مسئلہ بتایا تھا اس کو بلاؤ۔ اس عورت کو بلایا گیا، کہنے لگے ابو بکر صدیق لا کے سودو سن، میرا کل والا فتویٰ غلط تھا، تجھے 1/6 ملے گا۔ مجھے علم نہیں تھا پیارے پیغمبر کے اس فیصلے کا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے، 1/6 ملے گا تجھے۔ انہوں نے اپنے فیصلے سے کیا کر لیا؟ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے میں سب سے پہلے تھے، جو سفر و حضر میں ہر جگہ پر نبی کے ساتھ رہے، ان سے کوئی چیز مخفی رہ سکتی ہے تو کسی اور سے کوئی چیز مخفی رہ سکتی کہ نہیں رہ سکتی؟ ہاں، ایک بندے سے ایک چیز مخفی رہ گئی ہے، پوری کوشش اس نے کی ہے، اپنی پوری صلاحیتیں صرف کی ہیں، ایک چیز نہیں اس کو نہیں سمجھ آئی، نہیں مخفی اس کے سامنے نہیں آئی، مخفی رہ گئی ہے، وہ اس کے خلاف چلتا رہے، وہ مجرم اور گناہ گار ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں، وہ گناہ گار اور مجرم
نہیں ہے۔ پھر غور کرنا ذرا مسئلے پر، بڑا اہم بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ انصاف سے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس نے حدیث بھی پڑھی ہے، خطبے بھی سنتا ہے، درسوں علماء کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتا ہے، مطالعہ بھی کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پوری امانت اور دیانتداری سے ایک چیز سمجھ آئی کہ یہ حکم ایسے ہے، یہ حکم کیا ہے؟ ایسے ہے۔ مثلا یہی ایک مثال لے لیں آپ، رفع دین کرنے کی، کیا کرنے کی؟ ایک مثال موٹی سی دے رہا ہوں، ساری اس پر قیاس کر لینا، رفع دین کرنے کی۔ ایک بندہ انصاف سے دیانتداری سے اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ رفع دین کے بغیر اللہ کے نبی سے نماز پڑھنا ثابت ہے، اس کے پیچھے تعصب نہیں ہے، اس کے پیچھے تقلید نہیں ہے، اس کے پیچھے فرقہ پرستی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس نے پوری تحقیق کی ہے امانت اور دیانتداری سے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ اور حکم کیا ہے، تو اس کو یہی سمجھ آیا کہ طریقہ یہ ہے رفع دین کے بغیر نماز پڑھنا۔ وہ اگر اس پوری انصاف کے ساتھ تحقیق کے بعد اپنے اس نتیجے پر پہنچا ہے، وہ کسی کی تقلید کو اپنے اوپر لازم، فرض اور واجب قرار نہیں دیتا، کسی عصبیت کی بنا پر اس نے یہ نہیں سمجھا، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی نماز اللہ کے ہاں ہو جائے گی، اس کی نماز اللہ کے ہاں ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ ایک حدیث سنا کر بات سمیٹتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطا فلہ اجر واحد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ایک عالم، قاضی، جج اجتہاد کرتا ہے، غیب تو وہ جانتا نہیں ہوتا، جو اس کے سامنے معاملہ آتا ہے اس نے جتنا اس کے پاس علم ہے وہ اس کے سامنے رکھا، جو چیز نہیں تھی اس میں اجتہاد کر لیا، اس کا اجتہاد دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ کتاب و سنت کے موافق ہو جائے گا یا کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر موافق ہو گیا اس کو ڈبل اجر، اور اگر خلاف ہو گیا تو اس کو ایک اجر پھر بھی مل جائے گا، وہ گناہ گار اور مجرم نہیں ہوگا، اس کو اجر ہی اجر ہے۔ میں نے رفع دین کی مثال اس لیے دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رفع دین کے قائل نہیں تھے، اور مجھے یقین ہے، میں امانت داری اور دیانتداری سے کہتا ہوں، اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع دین والی حدیثوں کا پتہ ہوتا، چل جاتا، مل جاتی، تو وہ بھی رفع دین کر کے نماز پڑھتے۔ ان کے علم میں نہیں آئی، ان کو ان حدیثوں کا علم نہیں ہو سکا، انہوں نے کسی عصبیت یا عناد کی بنیاد پر نہیں، تعصب کی بنیاد پر نہیں، انہوں نے دیانتداری سے جو اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھا اس کو اختیار کیا، تو ان کو رفع دین نہ کرنے پر بھی ان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، اجر ملے گا ان کو، اللہ کے نبی نے کہا ایک اجر مل جائے گا۔ لیکن آج، اس وقت تو حدیثیں تھی نہیں، ان کو جاننا ممکن نہیں تھا، لوگ پھیلے ہوئے تھے، کتابیں موجود نہیں تھیں، آج سارا کچھ سامنے آ گیا ہے، نیٹ نے اور قریب کر دیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں پہنچا دیا ہے، تحقیق کرنا مشکل رہ ہی نہیں گئی کسی کے لیے۔ آج بھی ایک بندہ جاننا چاہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو لازمی طور پر سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے نبی نے تو رفع دین کر کے ہی نماز پڑھی ہے۔ پیارے پیغمبر کی نماز پوری زندگی کی ایک نماز کی ایک رکعت بھی رفع دین کے بغیر ثابت نہیں، یہ اس کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن وہ کہے نہیں، میں تو جناب امام صاحب کا مقلد ہوں، جیسے حنفی ہوں، تو میں نے تو امام ابو حنیفہ والی نماز پڑھنی ہے، یہ مجرم ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ مجرم ہے، اس کی نماز کوئی نہیں ہونی اللہ کے نبی والی۔ کیوں نہیں؟ اس کے سامنے حدیثیں دوسری بھی آئی ہیں، اس نے اس پر غور نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میرے اوپر ایک امام کی تقلید کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے، میں نے اسی امام کے پیچھے چلنا ہے، جو وہ کہے گا وہی ماننا ہے، اور کوئی میرے لیے دلیل ہے نہیں کچھ، تو یہ مجرم ہے بندہ۔ اچھا جی، اس کو اجر نہیں ملے گا، اس کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ جس طرح ایک میں مثال دے ہی دیتا ہوں مثال، بزرگ ہیں بہت بڑے، نام نہیں لوں گا میں، دنیا جانتی ہے ان کو، قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے اردو میں، ترجمہ بھی کیا قرآن مجید کا اردو میں۔ یہ اردو میں ترجمہ اور تفسیر کرنا کوئی چھوٹا بندہ نہیں کر سکتا، اور بھی بڑی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے، مسئلہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیع کرنے والے ان کو اختیار ہے، جب تک وہ اپنی
مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اپنی بے کو توڑ سکتے، جب تک وہ جدا نہیں ہوتے ایک دوسرے سے بے کو کیا کر سکتے ہیں؟ دونوں توڑ سکتے ہیں۔ ما لم یتفرقا، جب تک جدا نہیں ہوتے اپنی بے کو توڑ سکتے ہیں۔ اس میں نا اس حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور باقی تینوں ائمہ کا۔ باقی تینوں امام مالک بھی، شافعی بھی اور احمد بن حنبل بھی، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے، تفرق کا مطلب ہے کہ جس مجلس کے اندر بے ہوئی ہے نا، جب تک وہ مجلس برخاست نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، وہ دونوں ہی بیٹھے ہیں، اس وقت تک وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بے کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا دیانتداری سے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سودا ڈن ہو گیا، اس نے کہا میں نے بیچی، اس نے کہا میں نے لی، ڈن ہو گیا، اب بیٹھے بھی رہے تو اب اس سودے کو فسخ کرنے کا حق ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا البیعان بالخیار، دونوں بے کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں جدا ہونے کا مطلب ہے کلام کے ساتھ جدا ہونا۔ اس نے کہا میں نے بیچ دیا، اس نے کہا میں نے خرید لیا، کلام جدا ہو گئی، بس اب یہ توڑنے کا حق نہیں رکھتے۔ دوسرے تینوں امام کہتے ہیں اس جدا ہونے کا مطلب کلام کا ڈن ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جسموں کا جدا ہونا، مجلس کا برخاست ہونا جس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ بزرگ جو ہے نا، انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی، یہ ان کے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو کتاب منگوا کے دکھا بھی سکتا ہوں، ابھی بھی دکھا سکتا ہوں، کتاب موجود ہے اوپر۔ اچھا، کہتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح فی هذه المسألة للامام الشافعی، حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلے میں راجح قول امام شافعی کا ہے کہ یہ تفرق بالابدان ہے، تفرق بالکلام مراد نہیں ہے۔ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہم چونکہ مقلد ہیں حق انصاف نہیں مانیں گے، ہمارے اوپر اپنے امام کی تقلید واجب ہے، حق انصاف جائے باڑ میں۔ یہ کوئی حلوے کھیر پاڑنے والا مولوی نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ لکھنے والا عالم ہے جس نے یہ لفظ لکھے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے سامنے حق انصاف واضح ہو جائے تو میری تقلید تم پر لازم ہے؟ نہ امام صاحب نے کہا، نہ رسول اللہ نے کہا، نہ اللہ نے کہا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے کہا، بلکہ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا سب سے بڑے شاگرد ہیں، ساری زندگی ان سے پڑھتے رہے، 1/3 مسئلوں میں اپنے استاد محترم کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر ہمارے امام صاحب کی تقلید کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے، یہ نہیں کہتے۔ وہ امام صاحب نے بھی یہ کہا ہے میری بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات اٹھا کے دیوار پر مارنا ہے، میری بات نہیں چلنی۔ اب میں کہوں نہیں میں تو حنفی ہوں، چلانی تیری بات ہے، اب میں نے امام صاحب کو مانا ہے، میں نے تو امام صاحب کے قول کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اس سے بڑی امام صاحب کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی کی بات مان، میں کہتا ہوں نہیں آپ کی ماننی ہے، نہیں مانتا نبی کی میں۔ یہاں آ کے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ائمہ تھے نا، ائمہ اربع، ان میں سے کسی امام نے جان بوجھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف فتویٰ نہ دیا ہے، نہ دے سکتے تھے، نہ سوچ سکتے تھے دینے کا۔ سمجھ آئی؟ وہ انہوں نے کیا اجتہاد میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے تو ایک اجر اس کو پھر بھی مل جاتا ہے، وہ مجرم اور گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، انہوں نے اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کیا تو ان کو ایک اجر مل گیا۔ یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کرتے رہے، وہ اجتہاد کے ساتھ کرتے رہے، ان کو اجر مل گیا۔ وہ کسی امام کی تقلید کی بنا پر نہیں یا ضد کی بنا پر نہیں کرتے تھے، ان کو سمجھ یہ آئی تھی۔ اس طرح آپ ترمذی پڑھیں گے نا، ترمذی شریف پڑھیں گے تو ہر باب کے اندر اللہ ماشاءاللہ کوئی باب آپ کو نظر آئے گا، امام ترمذی کہتے ہیں فلاں صحابی کا یہ موقف ہے، فلاں صحابی کا یہ موقف ہے۔ صحابہ کے موقف آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے، صحابہ کے موقف ایک دوسرے سے کیا ہوتے تھے؟ کس بنیاد پر مختلف ہوتے تھے؟ ایک حنفی ہوتا تھا، ایک شافعی ہوتا تھا، ایک مالکی ہوتا تھا، ایک حنبلی ہوتا تھا، ان میں سے نہیں، اجتہاد کی بنا پر ہوتے تھے۔ کوئی انسان تھے، سارا علم ان میں سے کسی کے پاس بھی موجود
نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دے دیا، وہ دوسرے کو پاس علم تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اختلاف ہو گیا ان میں۔ اب ہم کس بات کے پابند ہیں؟ ہم اس بات کے پابند ہیں ان میں سے جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے ہمارے سر آنکھوں پر، اور جس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ چور ڈاکو نہیں ہے، وہ دین کا دشمن، وہ کافر منافق نہیں ہے۔ اس نے اجتہاد کے ساتھ غلطی کیا، اس کو اجر مل گیا، اس کا آئی سمجھ۔